السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیر اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، تاریخ انبیاء چوتھا حصہ ہے۔ تاریخ انبیاء میں سے سب سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے حضرت آدم نبی علیہ السلام کے واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حضرت ادریس نبی علیہ السلام کے تاریخ۔ تاریخ انبیاء میں سے سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم نبی علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا۔ دوسری ویڈیو میں حضرت آدم نبی علیہ السلام گیہوں سے روٹی بنانے کا طریقہ اور روٹی حضرت آدم نبی علیہ السلام کو کون سکھایا اور روٹی کیسی بنی، سب سے پہلی روٹی یہ دنیا میں کیسی بن گئی، ہماری دوسری ویڈیو میں ہم نے بیان کیا۔ جو حضرات دیکھے نہیں جلد از جلد وہ ویڈیو دیکھیں۔ تیسری ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم نبی علیہ السلام کی اولادوں کے وعدہ عہد کے بارے میں بیان کیا۔ آج الحمدللہ تاریخ انبیاء میں سے چوتھی ویڈیو ہے، ویڈیو نمبر 4 ہے، ایپیسوڈ 4 ہے۔ اس میں ہم بیان کرتے ہیں حضرت ادریس نبی علیہ السلام کی تاریخ۔ یہ جو پروگرام ایس ایس ایف امین گڑھ کے طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، جو حضرات سن رہے، آپ سب حضرات ایس ایس ایف امین گڑھ کے لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جو حضرات سن رہے آپ حضرات اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اس کے مطابق 2 نام کمنٹ باکس میں آیا ہے، وہ یہ ہیں کہ پیرزادہ محمد شافی استاد امین گڑھ اور عبدالرزاق بھائی امین گڑھ، یہ دونوں کا نام کمنٹ باکس میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، بزنس میں، سب کچھ کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ حضرات اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بھی خاص طور پر نام اٹھا کر دعا کریں گے، باقی لوگ بھی آپ کے نام اٹھا کر دعا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں حضرت ادریس نبی علیہ السلام کی تاریخ۔ حضرت ادریس نبی علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ادریس نبی علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا ہیں۔ ان کا نام ادریس اس وجہ سے پڑ گیا کہ یہ کتابیں بہت زیادہ پڑھتے تھے اور یہ درزی تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، اور پہلے شخص ہے جنہوں نے کپڑا سیا اور سلا ہوا کپڑا پہنا۔ ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے ہتھیار بنائے اور کفار سے لڑائی کی، اور سب سے پہلے ادریس نبی علیہ السلام نے ہی علم حساب میں غور و فکر کیا۔ قرآن فرماتا ہے کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ ادریس نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مکان پر اٹھا لیا، یعنی جنت میں اٹھا لیا۔ یا تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد دنیا میں بلند مرتبہ عطا کرنا ہے، اور بعض نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ادریس نبی علیہ السلام کو معراج کی رات چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے مطابق حضرت ادریس نبی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا سبب یہ تھا کہ ادریس علیہ السلام ایک دن کسی ضرورت کے لیے دن میں چلے تو آپ کو سورج کی تپش، سورج کی گرمی محسوس ہوئی تو دعا کی، اے میرے رب، میں ایک دن چلا ہوں تو اس فرشتے کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اس سورج کو اٹھا کر ایک دن میں 500 سال کی مسافت طے کرتا ہے۔ اے اللہ، اس کے بوجھ اور تپش کو ہلکا کر دے، گرمی کو ہلکا کر دے۔ جب ایسا ہو گیا تو فرشتے نے سورج کی خلاف عادت کم تپش، کم گرمی اور نرمی وغیرہ دیکھی تو عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ آپ نے سورج کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ میں تجھ سے اس کا بوجھ اور تپش، گرمی کم کروں، تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی، ادریس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔
تو فرشتے نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے اور ادریس نبی علیہ السلام کے درمیان گہری دوستی عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ وہ ادریس نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو ادریس نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ تمام فرشتوں میں زیادہ معزز اور ملک الموت کے ہاں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، تو ملک الموت کو میری سفارش کریں کہ میری موت کو مؤخر کر دے، لیٹ کر دے، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و عبادت زیادہ کر سکوں۔ تو فرشتے نے کہا، جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، دیر نہیں کرتے، لیکن میں اس بارے میں بات کروں گا۔ تو یہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا۔ یہ فرشتہ کیا کیا؟ ادریس نبی علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا اور سورج کی طلوع کی جگہ آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر ملک الموت کے پاس گیا اور کہا، مجھے آپ سے یہ کام ہے۔ ملک الموت نے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ سورج کے فرشتے نے کہا، بنی آدم میں سے ایک شخص میرا دوست ہے، اس نے میرے ذریعہ آپ کے پاس سفارش بھیجی ہے کہ آپ اس کی موت کا وقت مؤخر کریں، آپ اس کا موت کا وقت لیٹ کریں۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں موت کا وقت بتا سکتا ہوں، تاکہ وہ خود اس سے پہلے شکر و عبادت بجلائیں، شکر اور عبادت کریں۔ اس لیے میں اس کا موت کا وقت بتا سکتا ہوں، دیر نہیں کر سکتا۔ سورج کے فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو ملک الموت نے اپنے رجسٹر میں دیکھا تو سورج کے فرشتے کو کہا، آپ نے جس انسان کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے، میرا خیال میں یہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورج کے فرشتے نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج کے فرشتے نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا، کیونکہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت سورج کے طلوع ہونے کی جگہ آئے گی۔ تو سورج کے فرشتے نے جلد از جلد کہا کہ میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو ان کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا، آپ چلے جائیں، میرا خیال یہی ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کو مردہ حالت میں پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم، ادریس علیہ السلام کی زندگی کا کچھ وقت بھی باقی نہیں ہے۔ تو سورج کا فرشتہ واپس آیا تو ادریس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور مؤخرین کیا اس بارے میں اختلاف ہے، تاریخ لکھنے والے میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ ادریس علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں۔ مورخین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ادریس علیہ السلام زندہ ہے، اور ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ 4 انبیاء علیہم السلام زندہ ہے، 2 زمین میں یعنی خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں یعنی ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس کے آگے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انٹرسٹنگ تاریخ ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ جو حضرات یہ ویڈیو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، اور تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے فرینڈ سرکل کو، اور تمہارے ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ بغل کوٹے ضلع کے امین گڑھ کے ایس ایس ایف کے چیئرمین عبدالرزاق امین گڑھ، اور پریزیڈنٹ شکیل بیپاری، وائس پریزیڈنٹ سید فرحان قادری، جنرل سیکرٹری ابراہیم کھٹیوال، فنانشل سیکرٹری محمد الیاس پیرزادہ امین گڑھ، اور امین گڑھ کے ایس ایس ایف کے اور دین الاسلام کے بہت بڑے سربراہ پیرزادہ محمد شافی جناب امین گڑھ، اور امین گڑھ کے بہت لوگ میرے پہچان کے لوگ ہیں۔ آپ سب حضرات، جو حضرات میری بات یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں، آپ سب حضرات ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اس صرف ایک ایسی تنظیم ہے کہ علماء اہل سنت کی قیادت میں چلنے والی بہت بڑی شاندار تنظیم ہے یہ SSF۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کیرلا کے سرزمین سے شروع ہوئی یہ تنظیم آج کرناٹک میں بھی، آندھرا پردیش میں بھی، تمل ناڈو میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، جموں کشمیر میں بھی
یعنی ہندوستان کے مختلف اسٹیٹوں میں یہ تنظیم آج کام کر رہا ہے، دین الاسلام کے لیے، سارے لوگوں کی اصلاح کے لیے محنت کر رہی ہے یہ تنظیم۔ جو حضرات اس تنظیم میں جڑ کر ممبرشپ لے کر ممبر بن کر اس تنظیم کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ دین الاسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور ہم سب کی خدمت قبول فرمائے، سنتوں کے لیے خدمت کرنے کے لیے، قرآن کے لیے خدمت کرنے کے لیے، مدرسہ کے لیے خدمت کرنے کے لیے، مسجد کے لیے خدمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔